بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سابقہ درس میں بعض ایسے غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی جن کا تعلق جمعے سے تھا۔ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے درس میں بھی جمعہ میں شرکت کرنے والوں سے یا جمعہ سے متعلق جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان میں پہلی غلطی ہے گاڑیوں کی پارکنگ کے سلسلے میں۔ یقیناً جو لوگ جمعہ میں حاضری دیتے ہیں ایسی جگہوں پر اپنی گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو دشواریاں پیش آتی ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے ہم اپنے کسی رویے سے، ہم اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے۔ تو ہماری وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو یا ہماری وجہ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو ہمارے واسطے سے جس سے راستہ بلاک ہو جائے، جام ہو جائے اور مسافروں کو تکلیف ہو، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جمعہ سے متعلق سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے مسجد میں جگہ کا خاص کر دینا ہے۔ بعض وہ لوگ جو جمعہ میں شرکت کرتے ہیں مسجد میں اپنے لیے کوئی خاص جگہ مقرر کر لیتے ہیں، حالانکہ بات غلط ہے۔ میں اس سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جمعہ میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے، یقیناً کچھ لوگ جمعہ سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ذکر و اذکار یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بآواز بلند قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت کا سامنا کرتے ہیں۔ یقیناً اس عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے کہ مسجد میں ہر ایک آدمی ذکر میں مشغول ہے، تو قرآن مجید کو اتنی بلند آواز سے پڑھنا دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو تو یقیناً یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جمعہ سے قبل 2 رکعت پڑھتے ہیں اور ان 2 رکعتوں سے متعلق ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ جمعہ سے قبل یا امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل 2 رکعت اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جمعہ سے قبل والی سنتیں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے اس مسئلے کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جمعہ سے قبل نفل رکعتوں کی کوئی تعداد مقرر اور متعین نہیں ہے۔ آدمی جمعہ سے قبل جس قدر چاہیں وہ نفل نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکتا ہے، کوئی تعداد شریعت کی طرف سے متعین اور مقرر نہیں ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنا کہ یہ جمعہ سے قبل والی سنتیں ہیں، یہ غلط ہے۔
اس کی کتاب اور سنت میں کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ جمعہ سے متعلق سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں اس وقت داخل ہوتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اب وہ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بجائے اذان کا جواب دینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں درست بات یہی ہے کہ وہ اذان کا جواب دینے کے بجائے تحیۃ المسجد پڑھ لیں، تاکہ پوری توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ سن سکیں، اس لیے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ واجب کو سنت پر مقدم کیا جائے گا۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے، تو واجب کو سنت پر مقدم کیا جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بنا تحیۃ المسجد ادا کیے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی بنا پر جو آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، چاہے امام خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو، چاہے امام خطبہ کیوں نہ دے رہا ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی ادائیگی سے قبل نہ بیٹھیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 2 رکعت تم نے ادا کی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کی ادائیگی کا کتنی تاکید کے ساتھ اپنے حکم دیا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھیں، لیکن مختصر لیکن پڑھنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، امام آ کر کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ ابھی بھی نفلی عبادتوں میں، نفلی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد نفل نمازوں کو، نفل عبادتوں کو اسٹاپ کر کے، ختم کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جانا ہے۔ امام ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فخروج الامام یقطع الصلاۃ، امام نکل گیا تو پھر نماز ختم۔ امام جب گفتگو کرنا شروع کر دیں تو پھر کلام ختم۔ وکلامہ یقطع الکلام فخروج الامام یقطع الصلاۃ، امام نکل گیا نماز ختم۔ امام جب گفتگو کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کی باہمی گفتگو کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد نماز کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ درست بات نہیں ہے، الا کہ مسجد میں داخل ہونے والا وہ چاہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ جو پہلے سے مسجد میں موجود ہے، امام ممبر پر بیٹھ گیا ہے، پھر بھی اپنی نفلی عبادتوں میں مشغول ہے، یقیناً یہ رویہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ دیکھیے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی میں واضح کر دوں، کیا امام بھی تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ کیا امام بھی تحیۃ المسجد پڑھے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے آپ ممبر پر چڑھ جاتے تھے، اور بعض ائمہ میں نے دیکھا وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تکلفاً 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھتے ہیں، پھر ممبر پر جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تحیۃ المسجد کا جو حکم ہے یہ خطیب کے لیے نہیں ہے، جو جمعہ کا جو خطیب ہے اس کے لیے تحیۃ المسجد سنت نہیں ہے۔ اسی بنا پر اس کو چاہیے کہ بعینہ وہ اس وقت مسجد میں داخل ہوں جب خطبے کا وقت ہو، وہ ڈائریکٹ ممبر پر چڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ خطیب بھی تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ اسی بنا پر اہل علم نے خطیب کے لیے تحیۃ المسجد پڑھنے کو درست نہیں کہا ہے۔ خیر چلیں،
جمعہ سے متعلق جو غلطیاں لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی ہے اگلی صفوں میں اگلی صفوں میں جگہ رہتے ہوئے بھی پیچھے بیٹھنا ہے۔ اگلی صفوں میں جگہ ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ امام کے قریب ہو کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے، اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی حرص نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ جمعہ کے سلسلے میں یا جمعہ کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہیں ان میں امام کے قریب ہو کر بیٹھنے کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا۔ جیسے سنن نبی داؤد کی روایت جو لاسٹ درس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو جمعہ کے دن سر دھوئے، اپنا بدن دھوئے، یعنی اچھی طرح سے غسل کرے، پھر اول وقت میں مسجد آئے، چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے، ودنا من الامام، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، تو اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی پیچھے بیٹھنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کا طرز عمل اپنانے والے اپنے آپ کو بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں، کیونکہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستمع، امام کے خطبے کو اس نے غور سے سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، تو اس کے لیے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگلی صفوں میں جگہ رہتے ہوئے عمدن پیچھے بیٹھنے کا اہتمام اور التزام کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، اپنے آپ کو ایک عظیم فضیلت سے محروم کر دینا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اس طرح کا تأخر دیکھا، آپ نے فرمایا قریب آؤ، فأتموا بی، میری اقتداء کرو تاکہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری اقتداء کر سکیں، ولا یزال قوم یتأخرون، لوگ امام سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوں گے۔ تو امام کے قریب ہو کر بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، اللہ کہ کوئی عذر ہو الگ بات ہے، بلا کسی عذر کے آدمی اگلی صفوں میں جگہ رہتے ہوئے بھی پیچھے بیٹھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جمعہ کے سلسلے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی خطبے کے دوران بات کرنا ہے یا چھینکنے والے کا جواب دینا ہے، بچوں کو ڈانٹنا ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ امام روک ٹوک کر سکتا ہے، لیکن مقتدیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ بات کر رہے ہوں تب بھی وہ لوگ بھلائی کا حکم نہیں دے سکتے، برائی سے روک نہیں سکتے، بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ اگر 2 لوگ بات کر رہے ہوں، مقتدیوں میں سے کسی نے کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، اس کا بھی جمعہ گیا، جمعہ کی فضیلت سے وہ آدمی محروم ہو گیا۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک انصت یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، یقیناً تو نے لغو حرکت کی۔ امام چاہے تو روک سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، مقتدیوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطی پر تنبیہ کریں، ان کو ٹوکیں، ان کو ڈانٹیں۔ جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، بہت سارے لوگ جمعہ میں تاخیر سے آتے ہیں لیکن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حرکت کو سختی سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ جیسے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل یتخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اجلس، بیٹھ جا، فقد آذیت، یقیناً تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اور پھر اسی طرح سے 2 لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنا یہ بھی درست نہیں ہے، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جدائی ڈال کر کے درمیان میں آ کر کے بیٹھ گیا۔
جیسے بخاری وغیرہ کی بعض روایتوں میں ثم یخرج فلا یفرق بین الاثنین، آدمی نکلیں اور دو لوگوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، اگر جمعہ میں دوران خطبہ کسی کو اونگ آئے، نیند آئے، جگہ نہ بدلنا بھی ہے، جگہ نہ بدلنا بھی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نعس احدکم یوم الجمعۃ فلیتحول عن مجلسہ ذلک، امام خطبہ دے رہا ہو، کسی کو نیند آئے، جگہ بدل لے۔ تو نیند آنے کے باوجود آدمی اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور پورا خطبہ جو ہے سو کر کے سنے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور اپنے آپ کو جمعہ کی فضیلتوں سے محروم کرنا ہے۔ تو کسی کو دوران خطبہ نیند آ رہی ہے تو تھوڑا جگہ بدل کے بیٹھ جائے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے۔ جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، دو خطبوں کے درمیان دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ بدعت ہے، اہل علم نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ تو 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھے تو اس موقع پر کوئی صلاۃ، کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں 2 خطبوں کے درمیان سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد پڑھتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا چاہے تو کر سکتے ہیں، دعا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن جو قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، گرچہ راجح قول جو ہے عصر کے بعد کا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہے، اس کو بھی اہل علم نے دعا کی قبولیت کا وقت قرار دیا ہے۔ اس وقت میں چاہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد کی تلاوت کو ضروری سمجھنا یا 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ سب غلط ہے۔ جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے خطیب کا دعا کرتے ہوئے ہاتھوں کا اٹھانا۔ خطیب دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ عمارہ بن رعیبہ، انہوں نے بشر بن مروان کو منبر پر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، کہا قبح اللہ ہاتین الیدین، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تباہ و برباد کر دے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ بس جو رائٹ ہینڈ ہے اس سے اشارہ کرتے تھے اور شہادت کی انگلی آپ کی کھلی رہتی تھی، بس اتنا ہی۔ تو اس طرح ہاتھوں سے اٹھا کر کے اشارہ کر کے دعا کرنا، یہ سب درست نہیں ہے، الا یہ کہ دعائے استسقاء ہو، دعائے استسقاء ہو تب خطیب ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور مقتدی بھی چاہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کہنے لگا ہلکت الاموال، اللہ کے رسول مال تباہ و برباد ہو گئے، فادعوا اللہ یغیثنا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ نے دوران خطبہ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، وہ جو دعا ہے آپ نے پڑھی، اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ تو دعائے استسقاء ہو تو ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، بقیہ دعا کرتے ہوئے امام کا ہاتھ اٹھانا بھی درست نہیں ہے، غلط ہے، اور امام دعا کر رہا ہو، مقتدی اگر ہاتھ اٹھائیں یہ بات بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے اقامت جب ہو، پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے جلد بازی ہجوم کرنا ہے۔ اگر واقعتاً آپ کو پہلی صف کا اس کی اہمیت کا اس قدر اندازہ ہے تو تھوڑا پہلے آ جائیں۔ جیسے امام صاحب اقامت کہنے لگیں، پہلی صف کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دھکم دھکا کرنا، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ہاں الا ہے کہ آسانی سے جگہ مل رہی تو الگ بات ہے، ورنہ دھکم دھکا کرنا یہ سب بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔
اور پھر اسی طرح سے جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے مسجد کے باہری حصے میں نماز پڑھنا اگلی صفوں میں جگہ ہونے کے باوجود، اگلی صفوں میں جگہ ہونے کے باوجود باہر نماز پڑھنا، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں نیچے جگہ ہے پھر بھی لوگ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے ہو جس طرح فرشتے رب العالمین کے دربار میں باندھتے ہیں۔ فرشتوں کے سب باندھنے کا اندازہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تراصون فی الصف، تو یہ فرشتوں کے سب باندھنے کا انداز ہے۔ تو جگہ رہتے ہوئے آدمی مسجد کے باہر یا اوپر نماز پڑھ رہا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن تاخیر سے پہنچا، امام کے دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد مسجد میں پہنچا، پھر بھی وہ قضا میں 2 رکعت پڑھتا ہے، غلط ہے، وہ 4 رکعت پڑھے گا۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں تاخیر سے پہنچا، کب پہنچا؟ دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، امام دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، مسجد میں داخل ہوا۔ اب ایسا آدمی 2 رکعت پڑھے گا کہ 4 رکعت پڑھے گا؟ ایسا آدمی 2 رکعت نہیں پڑھے گا، بلکہ ایسا آدمی 4 رکعت پڑھے گا۔ تو بہت سارے لوگ 2 ہی پڑھتے ہیں، امام سجدے میں ہوتا ہے نا تب بھی وہ 2 ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ اگر آپ اس حال میں آئیں کہ امام سجدے میں ہوں یا تشہد میں ہوں، تب آپ کو 2 نہیں ہے بلکہ 4 رکعت پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن 1 رکعت پا لیا فقد ادرک الصلاۃ، اس نے گویا نماز کو پا لیا۔ 1 رکعت پانے کے لیے کم از کم اس کو رکوع کا پانا ضروری ہے۔ جمعہ کے دن سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا، الا کہ بھیڑ سخت ہو تو جائز ہے، مجبوری ہو تو جائز ہے، بلا کسی عذر کے 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھنا یہ غلط ہے۔ میں اس سے پہلے جو ہے اس مسئلے کی وضاحت کر چکا ہوں۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا مسافر کے لیے۔ مسافر جمعہ کے دن جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع کر کے نہیں پڑھ سکتا، الا ہے کہ مسافر ظہر پڑھ رہا ہو تو وہ عصر پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ جمعہ پڑھ رہا ہو، جمعہ کے بعد عصر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ مسافر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز ملا کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ جمع صلاۃ العصر الی الجمعہ، عصر کی نماز کو جمعہ کے ساتھ جمع کر کے پڑھنا مسافر کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے، الا ہے کہ کوئی ظہر پڑھ لے تو پھر وہ عام دنوں کے ساتھ جس طرح عصر کو جمع کر کے پڑھ سکتا ہے تب وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس نے جمعہ پایا ہو، مسافر بھی اگر مسجد میں آ کر کے جمعہ پڑھ رہا ہو تو جمعہ کے بعد عصر نہیں پڑھے گا، اس صورت میں وہ اس کے وقت میں ہی عصر کی نماز پڑھے گا۔ مسئلہ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور معوذتین 7 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کا بھی حدیثوں سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جمعہ کے بعد جو ہے نا احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز کے بعد احتیاطاً ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ رہی کچھ غلطیاں، مزید کچھ غلطیاں چھوٹی موٹی باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ان غلطیوں کی وضاحت کر کے پھر ایک نئے سلسلے کا ہم آغاز کریں گے۔ آج کے درس سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں۔
خطیب سوال کر سکتا ہے، خطیب کو جواب دیا بھی جا سکتا ہے، خطیب سوال کر سکتا ہے